بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اظہار احمد گلزار، فیصل آباد۔ شاعری انسان کی حس جمالیت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری ہوتی ہے۔ تخیلات اور افلاک کی پرواز کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ایک کچا شاعر ہمیشہ ہی سے حدود و قیود کی پرواہ کیے بنا افکار و خیالات کو لامحدود اڑان بخشتا ہے۔ اردو شاعری میں یوں تو بے حد بڑے بڑے نام اور شعراء اکرام پائے جاتے ہیں، جن کا کلام صدیوں اور دہائیوں کے بعد آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ اگر ہم گزشتہ چند دہائیوں کا مشاہدہ شاعری کے حوالے سے کریں تو افق پر حضرت جوش ملی آبادی، قمر جلالوی، ناصر کاظمی، خمار بارہ بنکوی، فیض احمد فیض، احمد فراز، امجد اسلام امجد، حبیب جالب، افتخار عارف، پروین شاکر اور محسن نقوی جیسے ستارے چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاعری دراصل لطیف قلبی کیفیات، سچے جذبات اور حسین احساسات کا اظہار ہے۔ ایک شاعر یہاں اپنی اندرونی حقیقت اور باطنی اضطراب کا ترجمان ہوتا ہے، وہاں وہ معاشروں اور رویوں کی عکاسی بھی اپنے کلام کے ذریعے کرتا ہے۔ گویا ایک سچے اور پختہ شاعر کا ہاتھ معاشرے کی نبض پر ہوتا ہے، اور وہ حقیقت میں انسانوں کا ایک فکری طبیب کہلاتا ہے۔ ایک شاعر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار کا حامل ہوتا ہے۔ شاعر کا سخن اس کی فکری سچائی کے باعث دل نواز اور روح پرور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کلام دلوں میں اترتا اور ذہنوں پر چھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کی اعلیٰ اور دانش مند شخصیات نے اپنے فکر کو عوام الناس میں منتقل کرنے کے لیے شاعری کا مقبول عام ذریعہ ہی اختیار کیا۔ انہی شخصیات میں ایک نابغہ روزگار شخصیت جناب محسن نقوی بھی تھے، جو تھے نہیں بلکہ ہیں اور رہیں گے۔ جناب محسن نقوی ایک بے باک بابصیرت اور دانشور شاعر ہیں۔ انہوں نے یہاں مختلف موضوعات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر شعر کہے، وہاں ان کی شاعری کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ان کی شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار سے عقیدت و محبت کے جذبوں سے سرشار نظر آتی ہے۔ وہ اپنے عہد کے ایک منفرد اور اپنی مثال آپ رکھنے والے شاعر اور عاشق اہل بیت ہیں۔ ان کی اپنے مولا حضرت علی علیہ السلام سے والہانہ عقیدت اور ان کا ایمان کامل ان کے اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے، جو کہ وقت شہادت زندگی کے آخری لمحات میں ان کے لبوں کی زینت تھا۔ کہتے ہیں، لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے۔ عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوہ کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ جناب محسن نقوی نے اہل بیت کے لیے جو کلام لکھا، اس سے ان کو ایک نئی پہچان ملی۔ وہ ایک خطیب کی طرح مجالس میں ذکر اہل بیت اور واقعہ کربلا کے حوالے سے شاعری بیان کیا کرتے تھے۔ مرثیہ نگاری میں بھی آپ کافی مہارت رکھتے تھے۔ سب سے اونچا ہے جو کٹ کر وہ سر کس کا ہے، لٹ کر آباد ہے جو اب تک وہ گھر کس کا ہے۔ ظلم شبیر کی ہیبت سے نہ لرزے کیوں کر، کس نبی کا نواسا ہے، پسر کس کا ہے۔ جس طرح محسن نقوی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، اسی طرح سے ان کی شاعری کے بھی کئی رنگ ہیں۔ محسن صرف ہر فن مولا شخصیت تھے۔ انہوں نے جو بھی لکھا کمال لکھا۔ غزل اور نظم کے قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی نثری تحریریں بھی فن تخلیق کا انمول نمونہ ہیں۔ صنف سخن یعنی قطع نگاری کے تو ناقدین نے اسے ایک نئے باب کا آغاز کہا۔ سید محسن نقوی کو بطور ایک شاعر دیکھیں یا ایک بلند پایہ خطیب کے طور پر مطالعہ کریں، ان کی شخصیت کو ایک ادیب کے طور پر سامنے رکھیں یا ایک مداح اہل بیت علیہ السلام کے طور پر انہیں ایک قومی رہنما کے طور پر دیکھا جائے یا ایک سیاستدان کے طور پر، محسن نقوی
کئی حوالوں سے منفرد شناخت رکھتے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی شاعری انہیں ان سب حیثیتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ شاعر تھے، غزل گو تھے، مگر ان کی نظمیں بھی لافانی ہیں۔ وہ شاعری میں منفرد حیثیت و مقام کی حامل تھی۔ انہیں جب جب آپ پڑھیں گے ان کے کلام سے نئی روح فشانیاں پائیں گے۔ وہ ادب کے ہر رنگ اور شاعری کے ہر صنف پر نہ صرف خوبصورتی سے پورے اترتے نظر آتے ہیں، بلکہ ہر ایک صنف کو اپنا رنگ دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں آپ کو مقتل، قتل، مکتب، خون، گواہی، کربلا، ریت، فرات، پیاس، وفا، اشک، صحرا، دشت، لہو، عہد، قبیلہ، نسل، چراغ، خیمہ جیسے الفاظ جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کربلا اور اس سرزمین پر لکھی گئی ان کے اجداد کی حریت و آزادی کی بے مثال داستان سے ہے، بدرجہ یتم نظر آتا ہے۔ کربلا کی تپتی زمین پر قربانی کی جتنی داستانیں لکھی گئی ہیں، محسن نقوی نے ان کو کسی نہ کسی رنگ و آہنگ میں اپنا موضوع بنایا ہے اور انہیں اپنے تئیں زندہ کرنے اور نئے پہلو اجاگر کرنے کی سعی کی ہے۔ چاہت کا رنگ تھا نہ وفا کی لکیر تھی، قاتل کے ہاتھ میں تو حنا کی لکیر تھی۔ خوش ہوں کہ وقت قتل میرا رنگ سرخ تھا، میرے لبوں پہ حرف دعا کی لکیر تھی۔ میں کارواں کی راہ سمجھتا رہا جسے، صحرا کی ریت پر وہ ہوا کی لکیر تھی۔ اگرچہ مقتل اور قتل سے متعلق ان کی بے انتہا خوبصورت اشعار ان کے ملتے ہیں، مگر اس کلام میں جو پیغام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ گھر چھوڑ جاؤں گا، ایک دن میں روشنی کا نگر چھوڑ جاؤں گا، اور قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی سنا کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ شاعری کے علاوہ محسن نقوی کالا پائے کے مقرر اور ذاکر کے طور پر بھی پہچانے جاتے تھے۔ اہل بیت کی محفلوں میں اپنے مخصوص انداز خطابت اور مرثیوں سے ایک رقت انگیز ماحول طاری کر دیتے تھے۔ محسن نقوی آج بھی اپنی شاعری کی صورت میں ہم میں موجود ہیں اور اس ثمر کا ثبوت ہیں کہ امن و محبت کا نام لیووں کو نفرت یا جہالت کے اندھیرے کبھی بھی نہیں مٹا سکتے۔ البتہ ادبی دنیا کی بے حسی اور من پسند افراد کو سراہنے کی عادت کا تدارک ضرور ہونا چاہیے۔ یہاں بہت سے سستے شاعر شاعری کے صنف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہوئے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھے ہیں۔ جناب محسن نقوی کی شاعری کا محور معاشرہ، انسانی نفسیات، رویے، واقعہ کربلا اور دنیا میں ازل سے جاری مارکہ و باطل ہے۔ وہ واقعی شعر و سخن کے محسن تھے۔ ایسے لوگ روز روز دنیا میں نہیں آتے۔ ان کا نام ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی محسن نقوی کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمائے اور ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، آمین۔